جوان ہوں، زندگی میں آزادی کے ساتھ گزاروں، یہ خیال زندگی کے اس حصے میں، اس مرحلے میں آتا ہے جب وہ عین جوان ہوتا ہے۔ اس کی نظر کے سامنے جو اچھا لگتا ہے وہ وہی کرنے پہ ڈوب جاتا ہے، کیونکہ اسے فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا گناہ ہے، کون سا نیکی والے کام ہے، کون سا کام کروں جو میرا رب راضی ہو اور کون سا کام نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو۔ لیکن اسلاف کرام کی زندگی وہ زندگی کہ اگر عین جوانی کی حالت میں رہا کرتے تو یاد الہی میں ڈوبے رہا کرتے تھے، خوف الہی سے ڈرا کرتے تھے۔ اس قدر ان کے اندر خوف رہتا تھا کہ پل پل اپنے آپ کو توڑا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی ایک کام ایسا ہو جس سے میرا رب ناراض ہو گیا ہو۔ ایسا ہی ایک پیاری سی بات، ایک واقعہ ایسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، وفا شیار، حیادار نوجوان تھا۔ ایسا نوجوان، ایسا پرہیزگار کہ اس کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ مکمل نمازیں تو یہ پڑھا کرتا تھا جماعت کے ساتھ، لیکن جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی سیدھا مسجد سے اپنے بوڑھے باپ کے پاس آتا اور اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کیا کرتا، رات بھر اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کیا کرتا اور باپ کی خدمت میں مشغول رہا کرتا۔ لیکن جب یہ نوجوان عبادت گزار، میں بتاؤں کہ یہ عبادت گزار ایسا کہ حضرت عمر فاروق اس عبادت گزار کی تعریف کیا کرتے تھے، پرہیزگار ایسا کہ اس کے پرہیزگاری پر حضرت عمر فاروق اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا پرہیزگار، اتنا بڑا عبادت گزار، جب یہ مسجد سے گھر جایا کرتا، جب یہ مسجد سے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے جایا کرتا، راستے پر ایک ایسی خاتون رہتی جو اسے گناہوں کی دعوت دیا کرتی، ایک ایسی بے حیا عورت کھڑی ہوا کرتی جو کبھی بنو سوار ہو کے اس کے آگے کھڑی ہوتی، کبھی زینت کے ساتھ آ کر کھڑی ہوتی، کبھی مکمل طور سے آراستہ ہو کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی اور اسے گناہوں کی دعوت دیا کرتی۔ لیکن تھا عبادت گزار، اس کے کبھی قریب جایا نہیں کرتا، نہ اس کے گناہوں کو نہ اس کے بلانے کو دیکھا کرتا، بلکہ جب وہ گناہوں کی دعوت دیتی یہ نگاہیں نیچی چڑھ کے اپنے بوڑھے باپ کی طرف چلا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلسل شیطان وسوسہ ڈالتے ایک دن وہ آیا کہ جب آج خاتون عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے جا رہا تھا نوجوان، تو جیسے وہ خاتون اسے گناہوں کی دعوت دی تو اس کی دعوت کو یہ قبول کرتا ہے اور قبول کر کے اس کے قریب جانے لگا۔ وہ خاتون آگے یہ نوجوان اس کے پیچھے جانے لگا۔ جاتے جب اس کے گھر کے قریب نوجوان پہنچ گیا، جیسے ہی اس کے گھر کے قریب نوجوان پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت اس کے دل میں آنے لگی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ کنزالفان، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ جیسی اس آیت پر اس پرہیزگار عبادت گزار نوجوان کی توجہ آتی ہے تو دل میں خوف خدا اس قدر اس پر غالب ہوا کہ وہ نوجوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس قدر خوف خدا غالب ہوا کہ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پہ گرا اور وہ بوڑھا باپ جو اپنے بیٹے کے انتظار میں تھا کہ میرا بیٹا آئے گا، میری خدمت کرے گا، میرا پیر دبائے گا، جب کافی دیر ہو گیا بیٹا نہ آیا تو باپ بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا۔ تلاش کرتے تلاش بسیار کے بعد لوگوں نے بتایا کہ آج تمہارے بیٹے کو اس راستے نہیں اس راستے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ تلاش کرتے ہوئے جب اس عورت کے گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ اپنے بیٹے کو کسی ذریعے سے اپنے گھر لے کر آیا تو بیٹا ہوش میں آیا۔ جب بیٹا ہوش میں آیا تو باپ پوچھنے لگا، اے میرے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا؟ نماز پڑھنے کے بعد سیدھا میرے گھر آیا کرتے تھے، لیکن آج بجائے میرے گھر کے تم کہیں اور چلے گئے، کیا ہوا؟ کیا میری عبادت، کیا میری خدمت سے تمہیں کسی چیز کی تکلیف ہے؟ بیٹا کہنے لگا، بابا
نہیں ہے. بابا نماز عشاء پڑھ کے میں سیدھا ہر رات میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا کرتا, لیکن جب میں مسجد سے یہاں آیا کرتا وہ عورت مجھے گناہوں کی دعوت دیا کرتی تھی, لیکن میں کبھی بھی اس کے فریب میں نہیں آیا. لیکن شیطان اس قدر مجھ پر غالب ہوا کہ اس کی دعوت میں نے قبول کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلا, اور پیچھے کا واقعہ بتاتے ہوئے وہ نوجوان جب اس آیت پر پہنچا تو پھر ایک مرتبہ اس کے دل میں خوف خدا طاری ہوا, اور اس قدر طاری ہوا کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بیٹے کے اندر نفرت طاری ہوئی, اور بیٹا کانپنے لگا, اور کانپتے کانپتے خوف خدا میں اس قدر ڈوب گیا کہ بابا میرے اٹھنے میں ایک ایک قدم پر نہ جانے میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے, میرے اٹھنے میں ایک ایک قدم پر نہ جانے میں اپنے رب کو کس قدر ناراض کیا ہوگا, میرے اٹھنے میں ایک ایک قدم پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے مجھ سے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے. یہ کہہ کر خوف خدا اس قدر طاری ہوا کہ بیٹا وہیں پر تھرتھراتے ہوئے زمین پر گرا, اور جب باپ بیٹے کو دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ اس کے بیٹے کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے. بیٹا باپ جب اپنے بیٹے کو مردہ پایا تو کسی ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب بلایا, رات ہی رات میں اپنے بیٹے کے غسل کا اہتمام کیا, کفن پہنایا, اور رات ہی رات میں اس کے جنازے کا اہتمام کر دیا, اور جنازہ کر کے اسے دفن بھی کر دیا. جب یہ بات امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا تو آپ نے کہا میرے علاقے کا سب سے بڑا عبادت گزار, میرے علاقے کا پرہیزگار شخص دنیا سے جا رہا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں جا رہا ہے, چلو اس کے گھر چلتے ہیں. جیسے گھر آئے تو باپ سے پوچھا اے نوجوان, اے ضعیف شخص, یہ بتاؤ کہ میں رات ہی میں تمہارے بیٹے کا انتقال ہوا اور تم نے مجھے خبر تک نہیں دی. باپ کہنے لگا حضور بات یہ کہ رات میں یہ واقعہ پیش آیا, اگر میں جگاتا تو آپ کی نیند میں خلل آتی, اس لیے آپ کو نیند میں خلل نہ ڈالنے کی بنا پر میں نے رات ہی میں اس کے کام کا اہتمام کر دیا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا تمہارا بیٹا بڑا عبادت گزار تھا, تقوی شیار تھا, پرہیزگار تھا, ایسوں کی قبر کے پاس مجھے لے کر چلو تاکہ میں تمہارے بیٹے کی قبر میں کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھ سکوں. کون عمر فاروق؟ آدھی دنیا کا بادشاہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کی قبر کے پاس لے کے چلو. کون عمر؟ جس راستے سے عمر چلے جائیں شیطان راستہ چھوڑ دے, وہ عمر کہہ رہے ہیں تمہارے بیٹے کے پاس چلو. کون عمر؟ وہ عمر جو فیصلہ دے دے, رب قرآن کی آیت اتار دے, وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان کی قبر کے پاس مجھے لے کر چلو, میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا. ایسے شخص کی قبر میں حضرت عمر فاروق فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور فاتحہ پڑھتے پڑھتے قرآن کی آیت تلاوت کرتے کرتے جب حضرت عمر فاروق اس آیت پر پہنچتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے اللہ دو جنتیں عطا فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق قبر کے اوپر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں, قبر کے نیچے سے قبر میں رہنے والا وہ پرہیزگار شخص کہتا ہے اے عمر فاروق آپ نے سچ کہا, اللہ نے مجھے ایک نہیں میرے حیات کے عالم پر اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرمایا ہے, دو جنتیں عطا کیا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, بتانا یہ چاہوں گا کہ ایک نوجوان اگر تقوی شیار ہوتا ہے, وفادار ہوتا ہے, حیاتار ہوتا ہے, تو اس کی قبر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی جائے نہ جائے, زمانے کا امیر المومنین جاتا ہے, زمانے کا امیر المومنین جاتا ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ جاتا ہے, شیطان جس کے نام سے کاف جائے وہ شخص کی قبر میں جا کر فاتحہ پڑھتا ہے. یہ تب ہوگا جب ہم اپنی آنکھوں کو حیادار بنائیں گے, یہ تب ہوگا جب حیا کی زندگی گزاریں گے, یہ تب ہوگا جب عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. میٹھے اسلامی بھائیوں, بتانا یہ چاہوں گا کہ آج ہمارے نوجوانوں میں ایک بے حیائی کا بہت زیادہ سیلاب دوڑا ہے. سیلاب ایسا ہے کہ جدھر دیکھو نوجوان اپنی آنکھوں کو بے حیائی کے ساتھ استعمال کرتا ہے. بے حیائی صرف اجتماعات میں, بے حیائی صرف کانفرنس میں, بے حیائی صرف جلسوں میں, بے حیائی صرف اعراض میں, بے حیائی صرف منڈپوں میں, بے حیائی صرف شادیوں میں, بے حیائی صرف ولیموں میں, بے حیائی صرف عقیقہ میں. نہیں, یہ جو منظر عام پر بے حیائی ہے, لیکن ایک بے حیائی ایسا ہے جو مشرق چاہ رہا تھا, یورپ چاہ رہا تھا کہ ہم ایسے
ہوتا ہے اور گناہ اس قدر کرتا ہے کہ کیا بتائیں نہ جانے آج نوجوان کون کون سی چیزوں کو دیکھنے لگا ہے. الیاذ باللہ میٹھے اسلامی بھائیوں. اور اس انداز سے جب گناہ، اس انداز سے جب شخص گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے لگا، اس انداز سے جب لوگ رات کی تاریکی میں گناہوں میں پھنسنے لگے، تو آج ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. آج ظہر میں کچھ نہ کچھ لوگ نظر آتے ہیں لیکن نماز فجر میں نظر نہیں آتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ پتا چلا کہ مسلم قوم کا نوجوان سب سے زیادہ دیر رات سونے میں اگر کوئی نوجوان پایا جاتا ہے تو وہ مسلمان قوم کا نوجوان پایا جاتا ہے. مسلمان قوم کا نوجوان رات دیر جاگنے میں سب سے زیادہ ان کا ریکارڈ پایا جاتا ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کا استعمال ہوتا ہے وہ مسلمان قوم کے رات میں زیادہ پائے جاتے ہیں. تو جو قوم رات کو بے حیائی کے ساتھ ہو تو کیا وہ صبح کی نماز ادا کر سکتی ہے؟ تو یہ تھے ہمارے اسلاف کی زندگی. اس قدر ہمارے اسلاف خوف خدا میں ڈوبا کرتے تھے کہ فقط اگر گناہ تھوڑی دیر کے لیے اگر قبول کر لیے تو اس خوف میں ڈوب گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا رب اگر مجھے پکڑ لے تو کیا جواب دوں گا. میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی ہم سب مل کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کے شہزادوں کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہے. کون نہیں جانتا کہ محرم میں کس کا فاتحہ کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ہر وقت سیدوں کے غلام ہیں، بلکہ امام حسن حسین کے غلام ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. لیکن اگر ہم صرف مرد کے تعلق سے ہم نے سنا تو آئے ذرا سیدہ کی زندگی کے تعلق سے سنے. یہ سیدہ کون ہے جن کے تعلق سے امام نے سندر فرماتے ہیں جن کے بعد میں کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. یہ کس قدر حیادار تھی، بلکہ ان کی حیا کے تعلق سے آج سے تو پہلے بہت سنے ہوں گے، لیکن ایک فقط سیدہ کی حیا کی ایک بات بتا کر میں آگے اپنی بات کو بڑھاؤں کہ سیدہ کس قدر حیادار تھی. سیدہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ظاہری وفات کے بعد سیدہ نے کبھی نہیں مسکرایا. جب سے پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری وفات ہوئی سیدہ اکثر مغموم رہا کرتی تھی، غم میں ڈوبی رہا کرتی تھی. ان کے قریب جن کی خادمہ تھی حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس، یہ ہمیشہ کہا کرتی سیدہ اے میرے آقا کبھی تو مسکرا دینا، کبھی تو ہم لوگوں سے ٹھیک سے بات بھی کیا کرے نا. سیدہ آپ کا یہ غم دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوتا. اے سیدہ اے میری آقا کبھی ہم سے کھل بھی تو باتیں کیا کرے نا. آپ کے بابا کے گزرنے کو کچھ دن ہو چکا ہے، آپ ان باتوں کو بھول جائیں، اب ہم سے فری ہو کے کچھ باتیں کریں، ہم سے مسکرائے نا، کوئی دل کی باتیں شیئر کرے نا. جب ان کی خادمہ حضرت اسماء یہ بات کہنے لگی تو سیدہ کہنے لگی اے اسماء میں اس لیے غمزدہ ہوں، اے اسماء میں اس لیے خوف زدہ ہوں کہ میں نے زندگی بھر تک اپنے آپ کو حیا کے ساتھ رکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے. میں اس لیے غمزدہ ہوں، میں اس لیے خوف زدہ ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ جب نکلے تو میرے جنازے پر جو کفن ہے اس کفن پر اگر کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے تو یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے. میں اس خوف میں ہوں کیونکہ جب تک میری طاقت ہے تب تک میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. لیکن اگر میں آنکھ بند کر لوں جب میرا جنازہ نکل رہا ہو، اگر اس وقت کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے. کون سیدہ؟ وہ سیدہ جو حسنین کی امی ہے. کون سیدہ؟ جو مولا علی کی بیوی ہے. کون سیدہ؟ جو حضور کی بیٹی ہے. وہ یہ کہتی ہے زندگی بھر تک میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، کبھی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میں اس وجہ سے خوف زدہ ہوں میرے انتقال کے بعد کہیں میرے کفن پر نظر نہ پڑ جائے. اے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا قریب آئے، ہمارے گھر کا جائزہ لیں. جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نا، باپ کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے بیٹی بڑھانا ہوتا ہے روڈ پر آ کر، برندے پر آ کر، شہر میں آ کر، پینے میں آ کر سب سے پہلے بیٹی چیختی چلاتی ہے، روتی ہے بے حیائی کے ساتھ. بیٹی باہر آ کر روتی ہے. اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی باہر آ کر روتی ہے. بیٹے کا انتقال ہوا تو ماں باہر آ کر روتی ہے، ہائے میرا بیٹا چلا گیا، میرا شوہر چلا گیا، میرا شوہر چلا گیا، میرا باپ چلا گیا. یہ بے حیا ہو کر آ کر روتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں ماں کو بیٹے کے گزر جانے کا سب سے زیادہ غم ہے، شوہر کا سب سے زیادہ غم ہے. اس انداز سے لوگوں کو ذہن دیتے ہیں، لیکن اس ماں کو یہ خبر نہیں کہ اس انداز سے رونا
बीवी को ये पता नहीं कि इस अंदाज से रोना ये बेहयाई है, माँ को ये पता नहीं, बहन को ये पता नहीं कि इस अंदाज से लोगों के सामने आ के रोना ये बेहयाई है। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तकलीफ देने वाली चीज है, सैयदा को तकलीफ देने वाली चीज है। वो सैयदा कहती है कि मुझे इस बात का खौफ है कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर अगर किसी की नजर पड़ जाए तो मुझे तकलीफ है। इस समय हमारी सैयदा थी और उनकी कलीफ उनके गुलामों का हाल देखे ऐसा है। और आगे बताता चलूं कि सैयदा भी क्या वो खादिमा फिर क्या करती है, दौड़े दौड़े घर से बाहर जाती है, खजूर की दो टहनी लेकर आती है। और आने के बाद क्योंकि हज़रत अस्मा हफ्सा की रहने वाली थी, बाहर गई और आई, आने के बाद दो टहनी को इस अंदाज से पीछा करके खड़ा किया और खड़ा करने के बाद कहा कि हफ्सा में जब किसी के शौहर जंग में शहीद हो चुके थे, बेटा जंग में गया हुआ था और बेटे के ताल्लुक से इत्तला दी जाती है कि आपका बेटा शहीद हो गया है। हजरत सैयदना उम्मे खल्लाद बेटे के शहीद की खबर सुनकर जब घर से निकलती है तो अपने चेहरे को निकाब में डालकर घर से निकलती है और निकलकर जब बाहर जाती है तो किसी देखने वाले ने देखकर हैरत से कहा, ऐ खातून तुम इस हाल में जा रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बेटा इंतकाल कर गया है, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। तो हज़रत सैयदना उम्मे खल्लाद ने सैयदना उम्मे खल्लाद ने क्या ये जुमला दिया था, वो जुमला ये है, आप फरमाती है नौजवान सुन लो, मैंने अपना बेटा जरूर खोया है लेकिन हया नहीं खोई है, हया नहीं खोई है। ये उस दौर की असरात थी कि बेटे की शहादत पर भी हया के साथ घर से बाहर निकला करती थी। लेकिन आज हमारे घर का जरा जायजा लेना तो पता चलेगा कि आज हमारे घर में जो शादियां हो रही है, आज हमारे घरों में जो अकीके का माहौल है, वलीमा का माहौल है, वो ऐसा माहौल है कि बाप अपनी बेटी पर 5-5 हजार रुपया खर्च करके बेटी को ये कहता है कि बेटी शादियों में तुम्हें नुमाइश होकर लोगों के सामने आना है। शौहर अपनी बीवी को कई हजार रुपए के सामान लाकर देता है, वो चांदी वाले कपड़े हो या जगह कोई और सामान हो, लाकर अपनी बीवी को ये देता है कि लोगों के सामने तुम्हें इस अंदाज से पेश होना है। मित्र इस्लामी भाइयों, एक और हैरत की बात बताऊं कि आज मुसलमान बेहयाई में इतना उरूज कर लिया, इतनी तरक्की हासिल किया है, बेहयाई में इतनी तरक्की हासिल किया कि आज गैर लोग देख कर शर्म करने में नजर आते हैं कि ये शादी मुसलमानों की है, ये शादी वो हयादार मुसलमानों के ताल्लुक से बताया जाता है कि उनकी शादी है। वो कौन सी बेहयाई है आपको मालूम है? वो बेहयाई ये है कि आज मुसलमानों के घरों में सबसे ज्यादा शादियों में ढोलों का एहतमाम होता है, बाजों का एहतमाम होता है, उससे बढ़कर होने लगा है कि आज जब किसी के घर में शादी है सबसे पहले उसके घर में डीजे बजते हैं और डीजे पूरे इलाकों में घूम घूम के घुमाया जाता है। और डीजों में नाचने के लिए आज कोई गैर आके नहीं नाचता है, बल्कि डीजे में नाचने वाले उसी घर की बेटी होती है, डीजे में नाचने वाले उसी घर की औरत होती है, डीजे में नाचने वाले उसी घर की खातून होती है। और जानते हैं ताज्जुब की बात यह है कि जब औरत नाचती है तो बगल में मर्द खड़ा होकर कहता है अपने दोस्त से, पहचानते हो ये जो डांस कर रही है ना, ये कोई और नहीं तुम्हारी भाभी है।